والے نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز سلطان الہند غریب نواز اب آپ غور کریں آل رسول چمن صحرا کے پھول حضرت علامہ و مولانا غلام حسین صاحب قبلہ مظہری مرکزی علماء اہل سنت خلیفہ حضور سمنانی میاں سبحانی میاں منبر رسول پر تشریف فرما ہے اور میرے بائیں جانب نقیب اہل سنت نقیب ادراس حضرت حافظ قاری اسلم صاحب تشریف فرما ہے جو اپنے نقابت کے کارنامے کو بخوبی انجام دے رہے ہیں اور محب گرامی وقار اس پروگرام کو سجانے والے رچانے والے بسانے والے مدرسے کے تمام اساتذہ کرام جہاں تک میرا خیال ہے حضرت مولانا امام الدین صاحب اور ان کے تمام اسٹاف اور کچھ لوگوں کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے جو ہم اور آپ جشن غریب نواز میں تشریف فرما ہے میں حضرت کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے کچھ سمے کے لیے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر کھڑا ہوں موسم سرما ہے ٹھنڈک کافی زیادہ ہے آپ لوگ لائق مبارکباد ہے اس موسم میں آپ گرم بستر کو چھوڑ کر منبر رسول کے سامنے علماء کرام کے واعظ و نصیحت کو سماعت فرما رہے ہیں اب میرے غریب کے فیضانوں کو یوسف برکات سے اپنے دامن کو بھرتے نظر آ رہے ہیں اب آئیے آل رسول چمن صحرا کے پھول ایک بات بتاؤں نقیب صاحب جس جلسے میں بڑا شاعر آئے نا وہ جلسہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے جس جلسے میں بڑا خطیب پہنچ جائے نا وہ جلسہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے لیکن جس جلسے میں اولاد رسول پہنچ جائے وہ جلسہ کامیاب نہیں ہوتا رب کی بارگاہ میں قبول جس جلسے میں اولاد رسول آ جائے نا وہ جلسہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے تم بڑے خوش نصیب ہو یا اولاد رسول کا ذکر سن رہے ہو اولاد رسول کے نام پر سن رہے ہو اس سے بڑی قسمت کی میراث کیا ہو سکتی ہے نا ابھی انہی کے قدم ناز کو بوسہ دیتے ہوئے یہ سجاد نوری اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے شعر پڑھتا ہوں اگر ہوش ہے تو کہہ دو یا رسول اللہ ٹھنڈی ہاتھ وغیرہ اٹھانے کے لیے ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کام کر رہے ہیں آپ ہمارا کام کریے آپ کا کام ہم کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہلا رہے ہیں ڈلا رہے ہیں ضرورت پڑے گی تو اکھاڑ بھی دیں گے ایسا چاہتے ہیں آپ صحیح چاہتے ہیں آپ احسان اس نوری پر اتنا کریں کہ اپنی زبان کو ہلائیں پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے غریب نواز کے آستانے پر اپنی نگاہوں کو جماتے ہوئے ہر عاشق رسول پڑھے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے اور ہمیشہ ہم نے بھی کسی چوکھٹ سے پائی ہے یا غریب نواز سب بولے یا غریب نواز سب کی آواز آنی چاہیے یا غریب نواز سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے ہمیشہ بھی
जेब में नीचे नहीं बल्कि दिल वाले जेब में, ताकि इनसे ताल्लुक गहरा हो जाए। और किसी साहब ने कहा था हजरत उलमा की जेब से पैसा निकालना बालों से तेल निकालने के लिए। मेरे अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे उलमाए किराम यहाँ भी नवाजते नजर आ रहे हैं। हर उलमाए किराम को अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए और कुलूब व अज़हान में ताकत व कुव्वत अता फरमाए, ताकि वो आका करीम के मिशन को यूं ही आम करते नजर आए। पढ़े दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही पे ग्रामी वक़ार संजर की जमीन है। मेरा गरीब नवाज जिसका हम और आप तज़किरा करने जा रहे हैं, संजर की सरजमीन पर रहने वाला, जिसके दिल में ईमान की हलावत बाकी है, जिसके दिल में ईमान की मिठास बाकी है, यानी उस धरती पर रहने वाला हर कलमा पढ़ने वाले का ये अमल है कि नमाज की तो पाबंदियां करता ही करता है, पंज वक्ता नमाज पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन उसके साथ हर मोमिन, हर ईमान वाला रात की तहाइयों में उठ करके नमाज तहज्जुद पढ़ा करता। कह दो या रसूल अल्लाह। अब जिस इलाके में हमारा गरीब नमाज पैदा हो, वो धरती हमारे और आप जैसे तो नहीं होगी ना। वो धरती इतनी अरकों वाला वाली है कि हर ईमान वाला रात की तारीकियों में उठ करके अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका रहा है। एक रात आई है, लोग बिस्तर पर नमाज इशा पढ़ने के बाद पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद अब दिल में ये नियत कर ली गई है कि नमाज तहज्जुद पढ़नी है। रात की तारीकियां गुजरती गई है। एक उठने वाले ने उठ करके